वफाक मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान एक दीनी तालीमी और इम्तिहानी बोर्ड है। आप इस पूरे सेंटर को देख रहे हैं, कितने बच्चों से मोबाइल पकड़े गए हैं इन गुज़िश्ता दिनों में, कितनों को नकल करते हुए आपने दाएं बाएं किया है। अब तक वफाक मदारिस की तारीख़ में कितने पर्चे लीक हुए हैं कि जब ये सब कुछ खुदा ने दे दिया, शोहरत भी दे दी, दौलत भी दे दी और दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं। किसी की उम्र 72 साल, किसी की 61 साल, किसी की 50 साल, वो दीनी तालीम हासिल करने के लिए इन इदारों में भी मौजूद हैं। अब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पल्मोनरी क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ डैलस यूएसए में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV पॉडकास्ट स्टूडियो से अपने मेज़बान आमिर उस्मानी का सलाम कबूल कीजिए। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान एक दीनी तालीमी और इम्तिहानी बोर्ड है जिसके तहत साल 2025 के इम्तहानात का सिलसिला जारी है। आदाद शुमार के मुताबिक साल 2025 में वफाकुल मदारिस के तहत 6,30,430 तलबा पूरे पाकिस्तान में इस इम्तिहानी नज़्म में शरीक हैं। आज हमें वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर मौलाना तला रहमानी की दावत पर मुख्तलिफ़ सेंटर्स विज़िट करने का मौका मिला। हम वहाँ गए, उन सेंटर्स में हमने क्या देखा, विज़िट के दौरान हुई गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो आमिर भाई, आपका और आपके मीडिया नेटवर्क जो है GTV का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है चौथा पर्चा हो रहा है पूरे मुल्क में। इस वक्त खड़े हुए हैं कराची में, तो कराची का जैसे आपको मालूम है कि तकरीबन 60,000 के करीब जो तलबा और तालिबात हैं वो शरीक हैं। 179 सेंटर 179 जो है हमारे सेंटर जो है वो काम कर रहे हैं। 2,500 से ज़ायद जो है इम्तिहानी अमला। अभी हम इस वक्त यहाँ जहाँ खड़े हुए हैं ये हमारा कराची का ज़िला जुनूबी है। वफाकुल मदारिस ज़िला जुनूबी के मसऊल मौलाना मंजूर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो ज़िला जुनूबी की हैसियत से हमारे यहाँ जो सेंटर हैं जो बनात के हैं यानी गर्ल्स, उनके 19 सेंटर हैं और जो लड़कों के हैं बनीन के हैं उनके सेंटर 8 हैं। चूँकि पूरे पाकिस्तान में जितने मराकज़ कायम किए जाते हैं, हर मरकज़ का एक निगरान आला, एक हेड मुकर्रर किया जाता है। इस वक्त मैं जिस सेंटर में मौजूद हूँ उसके निगरान और हेड मौलाना अब्दुल फ़तह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त इस सेंटर में कितने तलबा और तालिबात आपकी ज़ेर निगरानी यहाँ पर पर्चा हल कर रहे हैं? मेरे यहाँ 280 तलबा हैं जो 5 मदारिस के तलबा हैं, जिसमें जामिया सईदिया और बैतुस्सलाम उसके तलबे भी यहाँ इम्तिहान दे रहे हैं। 280 तलबा हैं और तकरीबन सब हाजिर हैं। कितने सैकड़ों या दर्जनों केसेस अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं? मैं अगर इस साल की बात करूं, नकल करते हुए तलबा पकड़े गए, उनका इखराज हो गया, निकाल दिया गया। अभी तक तो ऐसा कोई मेरे ख्याल है ऐसा कोई मेरे सामने कोई ऐसा केस नहीं आया। और मेरा ख्याल इसका सवाल का जवाब तो आप भी हमारे कई सेंटरों में गए हुए और हमारे जो सेंटर के निगरान हैं उनसे भी आप वो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये मेरे हाथ में फ़ाइल है। अगर विफाक का कोई ज़िम्मेदार या जो हमारे जो निगरान अमला है अगर वो नहीं भी हो तो आप जाकर इसके अंदर हमारी यौमिया एक रिपोर्ट्स लिखी होती हैं। ये इस सेंटर की यौमिया रिपोर्ट है कि आज के दिन क्या हुआ, कल के दिन क्या हुआ। इसको जाकर चेक किया कि इसके अंदर अगर कोई मामूली भी कोई मूवमेंट होती है, कोई मामूली भी कोई चीज़ होती है, वो इसके अंदर लिखा जाएगा। ये ज़रूरी है, ज़ाब्ते का एक हिस्सा है। इसको जाकर देखकर चेक किया जा सकता है। आप इस पूरे सेंटर को देख रहे हैं, कितने बच्चों से मोबाइल पकड़े गए हैं इन गुज़िश्ता दिनों में, कितनों को नकल करते हुए आपने दाएं बाएं किया है? सर हमारे यहाँ 355 तलबा इम्तहान दे रहे हैं और हमारा एक रूल है कि इम्तहान में बच्चों को दाखिल होने से पहले तलाशी ली जाती है। अगर किसी के पास मोबाइल हो तो मोबाइल इम्तहान हाल से बाहर रखा जाता है, अंदर किसी के लिए मोबाइल अलाउ नहीं है। इसके बावजूद भी अगर कहीं मोबाइल मिला, आज तक ऐसा हुआ नहीं कोई केस, अगर ऐसा कोई मोबाइल पकड़ा जाए तो उसका एक निज़ाम है, रोल नंबर उस फाइल में दर्ज किया जाता है, उसका पर्चा जो वो कैंसिल कर दिया जाता है। अब तक वफाकुल मदारिस की तारीख़ में कितने पर्चे लीक हुए हैं? आमिर भाई, जिसका आप गुज़िश्ता साल नहीं, वो तकरीबन 3 साल हो गए। कोरोना के बाद वाला साल था। आप भी तशरीफ़ लाए थे। हज़रत शेखुल इस्लाम साहब के साथ दारुल उलूम कराची में मीटिंग हुई थी। डॉक्टर सरोज अशमत लोधी बड़े उसमें वो भी मौजूद थे और उसमें उस वाक़े का भी जिक्र हुआ था। तो वो एक गलती, एक मिस्टेक हुई थी 3 साल पहले और उसमें ये कि कोई लीक नहीं हुआ था कि जिसको आप कह लें कि कोई वो हो गया। एक गलती थी और गलती की वजह से वो लीक हो गया। मतलब एक ना कि इरादतन कोई इस तरह का कोई काम करे, क्योंकि हमने इस तरह की जो जितनी भी नौइयत की चीज़ें हैं ना जिससे एहतमाल हो सकता है मामूली भी,
اس چیز کو ہم رفع کرتے ہیں. تو اس کا تدارک آپ نے کیسے کیا؟ مطلب آپ کیسے اس نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سوالیہ پرچے جو ہے نا عامر بھائی، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک ملک کا ایک مقام ہے، وہاں پر یہ بند ہوتے ہیں، پیک ہوتے ہیں، کئی پیکنگ کے اس کے مراحل ہیں، سیل بند آپ نے سیل دیکھی ہے، چیک کیا ہے، وہ آتے ہیں. اس کے اندر ان لاکھوں پرچوں میں ایک آدھ پرچہ جو کل یا پرسوں آگے پرچے میں ہونا تھا وہ نکل گیا، وہ غلطی سے ایک میں چلا گیا ایک آدھ دن پہلے. لاکھوں میں ایک، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بالکل ساری فگر دے دوں گا. وہ چلا گیا، وہ جب ایسے پرچہ تقسیم ہوا کسی کے پاس چلا گیا، اس نے دیکھا اچھا یہ والا ہے، تو وہ اس انداز میں وہ چلا گیا. اس کو پھر راتوں رات تبدیل کیا گیا. دینی تعلیم کے بارے میں ناظرین عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف مولوی کا کام ہے یا یہ صرف مذہبی لوگوں کا کام ہے. لیکن آج جب میں ڈیفنس ہدایہ اکیڈمی کے اس سینٹر میں پہنچا، وہاں میں نے ایک عجیب چیز دیکھی، وہاں میں نے ایک منفرد چیز دیکھی، اور وہ یہ تھی کہ بہت سارے پروفیشنلز تھے جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے. اس میں ڈاکٹرز تھے، اس میں انجینئرز تھے، اس میں دیگر مختلف شعبوں سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے شعبوں میں ایک صلاحیت رکھتے ہیں اور وہاں پر ایک مہارت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین سیکھنے کے لیے وہاں موجود ہیں. میں نے کوشش کی کہ وہاں پر آئے ہوئے ان پروفیشنلز سے بھی بات ہو اور ان سے یہ جاننے کی بھی کوشش کی کہ جب یہ سب کچھ خدا نے دے دیا، شہرت بھی دے دی، دولت بھی دے دی، اور دنیا میں ایک اچھی زندگی آپ گزار رہے ہیں، تو پھر وہ کون سی چیز ہے آپ کے اندر جو موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو، جو اس چیز پر ابھارتی ہے کہ آج آپ اس عمر میں آ کر، کسی کی عمر 72 سال، کسی کی 61 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 40 سال، وہ اپنی پروفیشنل زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی کے دوران وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان اداروں میں بھی موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں اور ان لوگوں کے بھی کچھ تاثرات جانتے ہیں. میرا نام جو ہے ڈاکٹر محمد عدنان امین ہے. میں طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، اور میں اس وقت جامعہ ہدایہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، دوسرے درجے میں ثانیہ میں، اور یہاں پہ ہمارا وفاق المدارس کا سالانہ امتحان چل رہا ہے. میں ڈاکٹر عدیل شبلی ہوں، اور میں پلمنری کرٹیکل کیئر فزیشین ہوں ڈیلس USA میں، اور ہدایہ اکیڈمی میں تیسرے سال کا طالب علم ہوں. ہر سال میں یہاں پر آتا ہوں امتحان دینے ایک ہفتے کے لیے. میرا نام زید عابد ہے، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اور ہدایہ اکیڈمی میں 8واں سال ہے دور حدیث کا. میرا نام محمد سہیل پان والا ہے، اور میمن فیملی سے تعلق ہے میرا. میں نے ایسے تو کامرس گریجویٹ کیا ہوا ہے اور میرا اپنا کاروبار ہے، تو میں تبلیغ سے جڑا. آپ یقین کریں کہ جب میں نکلا ہوں تبلیغ کے لیے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. مجھے تو دین کا تو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے جو صاحب سے لوگ ملے جنہوں نے مجھے اس طرف دھیان دیا کہ یار آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس طرف بھی آئیں. اب یہ 61 سال کی میری عمر ہے، الحمدللہ اللہ نے صحت تندرست سب دی ہے، تو اب یہ کہ بس دعا کرے. میرا نام ڈاکٹر محمد خالد خان ہے. میں کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر ہوں اور ایک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں ایز وائس پریزیڈنٹ کام کرتا ہوں. ہدایہ اکیڈمی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں مجھ جیسے نوکری پیشہ یا تجارت کرنے والے لوگ فلیکسیبلٹی کے ساتھ اپنا دینی سفر جاری رکھ سکتے ہیں. میرا نام عبدالرحمن ہے، اور میں سعودی عرب میں بین الاقوامی تیل اور گیس کی کمپنی سے وابستہ ہوں، اور میں وہاں ایکسپلوریشن سسٹم انالسٹ ہوں. اور ہمیشہ سے خواہش رہی کہ دین کا علم حاصل کریں، اور الحمدللہ ہدایہ اکیڈمی کے تھرو یہ موقع ہم کو ملا، اور الحمدللہ میں آج ابھی رابعہ کا امتحان دے رہا ہوں. میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں ویسکولر سرجری ٹراما سینٹر کراچی میں، اور میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں جامعہ ہدایہ میں. اور الحمدللہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی یونیک اپرچونیٹی تھی. ہمارے پاس 24/7 ایمرجنسیز آتی ہیں، ٹراما کے کیسز، ہر وقت ایمرجنسیز کا سینیریو ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ یہاں پہ ہمیں بہت سپورٹیو انوائرمنٹ ہے. ہمارا جو یہ ادارہ ہدایہ اکیڈمی ہے، اس میں مختلف ممالک میں لوگ ہم سے پڑھتے ہیں. خاص طور پہ ڈیلس میں ہمارا کیمپس ہے، وہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں اور وفاق کا امتحان دینے پاکستان آتے ہیں. اس طریقے سے جو لوگ دنیاوی اعتبار سے مصروف ہوتے ہیں اپنے کام کاروبار میں، اپنی جابز میں، اپنی یونیورسٹیز میں، اور وہ گریجویشن PhD تک کر چکے ہوتے ہیں یا MBBS کر چکے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اتنے فلیکسیبل ٹائمنگز ہم نے دیے ہیں کہ وہ آتے ہیں، اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں، اور جو ہے وہ گریجویٹ ہوتے ہیں. اور اس دفعہ بھی امتحان دینے کے لیے مختلف ممالک سے لوگ آئے ہیں اور ہمارے یہاں امتحان دے رہے ہیں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں 92 کے قریب PhDs ہیں، اور کوئی
145 146 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں. کتنے پیسے وفاق المدارس ان حضرات کو دیتا ہے کہ یہ کتنے دن امتحانات تو ظاہر 7 دن 6 دن تو اس میں پورا دن یہاں رہنا، پرچے دیکھنا، پھر اس کو جمع کرنا، پھر طلباء کے ساتھ نگرانی کرنا، کتنا معاوضہ دیا جائے؟ عامر بھائی، معاوضہ، تنخواہ، یہ بہت بڑے لفظ ہیں اور یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. یہ حضرات جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کا کوئی بدل، کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا موٹا بہت ہی حقیق قسم کا سے ایک حق الخدمت یا آپ کہہ لیں ایک وظیفہ، وہ جو ہے ہم ان کو پیش کرتے ہیں. یہ جو وفاق المدارس کا سسٹم ہے نا، اس میں چیک اینڈ بیلنس اتنا زیادہ ہے، یہ اتنی زیادہ ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں سارے نگراں بھی، یہ وفاق والے بھی. بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہے نا لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ سسٹم ڈیولپ کرتی ہیں، اور یہ سسٹم اس سہولت کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ انہوں نے یہ بنا دیا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملے گی. ناظرین، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مختلف سینٹرز کا ہم نے وزٹ کیا اور آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم نے یہ ساری داستان سنائی ہے. یہ ایک امتحانی نظم ہے، ایک امتحانی ڈسپلن ہے، طریقہ کار ہے. دنیا میں مختلف امتحانی نظام رائج ہیں. پاکستان کے اندر چونکہ تعلیمی ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، بہت بڑا نظام ہے، یہاں یونیورسٹیز ہیں، یہاں کالجز ہیں، یہاں مدارس ہیں، سب کا سیٹ اپ الگ ہے، سب کا نظام الگ ہے، امتحانات کا سسٹم الگ ہے. امتحانات میں نقل ہوتی ہے، نہیں ہوتی، امتحانات میں پرچے لیک ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، یہ سارا آپ نے دیکھا. اب اس کے بعد فیڈ بیک آپ نے دینا ہے کہ یہ نظم کیا اس کو آپ رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے یا اس میں آپ اصلاحات کی نشاندہی کریں گے. یہ آپ کے ذمہ رہا. اجازت دیجیے اپنے میزبان عامر عثمانی کو. اگلی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ کی امان.